یہ نہایت خوشی ہے کہ الحمدللہ ہماری حکومت آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کی مہربانی سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں ہوں عامر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز اپڈیٹ۔ علی امین گنڈا پور کا تاریخی خطا بڑا اعلان کر دیا، ساڈا حق اتھے رکھ، خوشخبری سنا دی، پی ٹی آئی والے مٹھائیوں کا انتظام کر لیں، دیکھیں اس ویڈیو میں۔ یہ نہایت خوشی ہے کہ الحمدللہ ہماری حکومت آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو معاشی ملک کے حالات ہیں اس کے باوجود ہم اپنے صوبے کے اپنے جو وسائل تھے ان کو بروزگار لا کر اپنے صوبے میں عوام کی سہولیات کے لیے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے اور ساتھ ساتھ اپنے عوام کی جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اپنے مسائل کو بروزگار لا رہے ہیں اور انشاءاللہ ترقی کا ایک سفر ہم نے جاری کیا ہے۔ امن و امان کے لیے ہماری فورسز نے، ہماری پولیس نے، ہماری عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم یہ قربانیاں دے کر اپنے خطے کو انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ اس کے لیے بھی ہماری حکومت ہر طرح سے کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ پولیس میں مزید بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں، پولیس کو ایکوپمنٹ بھی دے رہے ہیں، بلیٹ پروف گاڑیاں بھی انشاءاللہ مہیا کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ترقی بھی کیونکہ ضروری ہے، عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور بنیادی سہولیات عوام کو دینا حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری بھی ہے۔ ہیلتھ کارڈ کو ہم نے دوبارہ شروع کر دیا، جو اسپتال ہیں ہمارے ان کو بہتر کیا جائے اور انہی کے اندر ہی ہمارے لوگوں کا علاج ہو، تاکہ ہمارے پورے صوبے میں اور ساؤتھ کے پی میں انشاءاللہ ہمارا جو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی تک کارڈیک کا ہمارا ایشو ہے اور یہاں پہ ہماری کیتھ لیب نہیں ہے اور ہمیں ہارٹ کے کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے پشاور جانا پڑتا ہے، بلکہ پورے صوبے کو انشاءاللہ اسی سال جو ہے دسمبر تک ڈیرہ اسماعیل خان میں، کوہاٹ میں اور انشاءاللہ بارسیرا میں، اس کے علاوہ کچھ اور ریجن میں ہم لوگ ایسی فیسلٹیز دیں گے تاکہ ہر بندے کو پشاور ریفر نہ کرنا پڑے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے سامنے میں کھڑا ہوں تو میں یہ بات کروں گا تو شاید ڈی خان کے لوگوں کو پسند نہ آئے کہ میں پورے صوبے کا وزیر آ رہا ہوں۔ ڈی خان کو اپنا حق ملے گا، ہمارا نعرہ ہے ساڑھا حق اتھے رکھ۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساڑھا حق اتھے رکھ کر میرا نعرہ ہے ویسا پورے صوبے کے لیے ہے، کیونکہ میں ڈی خان کا نمائندہ ہوں، یہاں سے میں الیکٹ ہوا ہوں۔ ہم پورے صوبے کے اندر جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان میں کام کریں گے۔ ڈی خان کا ایک ڈریم پروجیکٹ تھا، میں تو ویسے افتتاح کرتا نہیں ہوں، میں نے ایک ہی پروجیکٹ افتتاح کیا تھا پچھلی اپنی دور حکومت میں، وہ فلائی اوور سے ہمارے، وہی فلائی اوور سے افتتاح ایک ہی میں نے کیا اور وہی کام ہی نہیں ہوا۔ باقی سارے جو میں نے افتتاح نہیں کیے سارے ہو گئے تھے، کوئی رہ گیا تھا کیونکہ بڑا پروجیکٹ تھا اور اس کے لیے جو ریلیز تھی وہ بڑی ہونی تھی اور وہ نہیں ہو سکی، لیکن تو اب الحمدللہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہوگا تاکہ ہمارے سٹی کے اندر جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی اہلکار ہوں وہ کبھی بھی ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر گلی پہ، ہر روڈ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ چیک کریں کہ وہاں پہ کام کیسا ہوا ہے، اون کریں اپنے علاقے کے کسی کام کو۔ اگر آپ کے گھر کی گلی بن رہی ہے، آپ کے علاقے کا روڈ بن رہا ہے، پل بن رہی ہے، اسکول بن رہا ہے، کچھ بھی بن رہا ہے آپ کے علاقے میں، کوئی بھی ترقی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، اس کو اون کریں۔ اور یہ گلا کرنا کہ جی محکمے کرپٹ ہیں، ہمارا ایم پی اے کرپٹ ہے، ہمارے نمائندے کرپٹ ہیں، یہ دعوے اور یہ نعرے جو ہے نا اس سے نکلنا ہوگا۔ آپ کو میں باحثیت وزارت اتھارٹی دے رہا ہوں اور آپ نے کھڑے ہو کے چیک کرنا ہے، اور جہاں بھی کام ٹھیک نہیں ہو رہا آپ نشاندہی کریں اور اس کے بعد اگر ایکشن نہ کیا جائے، کام کو ٹھیک نہ کیا جائے، ٹھیکیدار کی سائڈ لی جائے، آپ کے اس جینوئن کمپلین کے اوپر اقدامات نہ اٹھائے جائیں تو پھر آپ گلا کر سکتے ہیں حکومت کے کسی ذمہ دار سے، کسی افسر سے، کسی آدمی سے، یا آپ نے کسی بھی نمائندے جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے، اس کے علاوہ آپ کا گلا نہیں بنتا۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ ہم نے انڈر گراؤنڈ سیوریج کی، اب انڈر گراؤنڈ سیوریج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں بوتلیں، رضائیاں، لفافے، پلاسٹک، تعمیر و ترقی والا جو بقایا سامان ہے وہ نہیں ڈالنا۔ اگر آپ وہ ڈالیں گے تو یہ پائپ بلاک ہوں گے۔ لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں وہ ویڈیوز اور پکچرز کہ ان حالات کے ساتھ آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ پائپ بند نہیں ہوگا، جب آپ اس کے اندر اتنا سالڈ ویسٹ ڈال رہے ہیں۔ وہ سیوریج کے لیے پائپ ہے اور سینیٹیشن کے لیے ہے۔ اب ہم مین ہول کو بڑھا رہے ہیں، جبکہ یہ مین ہول انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بنی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ایسے بھی کام سیوریج کے ہوئے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمپنیوں نے کیے ہیں، ان کے اپنے اسٹینڈرڈ ہیں، اس کے مطابق کیے ہیں، لیکن اب ہمیں ہر اس اسٹینڈرڈ کے بعد دو مین ہول اور بنانے پڑ رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ترقی کرنا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید اپڈیٹ لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی اپڈیٹس آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹس باکس میں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔